بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 5 منٹ کے مدرسہ میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج کچھ تاخیر ہو گئی کہ مصروفیت کی وجہ سے، اس لیے پروگرام 20-25 منٹ لیٹ پروگرام ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی۔ بچپن ہی سے بڑے ذہین، سمجھدار اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اہم کاموں میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت سلطنت میں سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنا دیا اور ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ان کے بعد کسی کو ایسی حکومت قیامت تک نہیں ملے گی۔ تمام جانوروں کی بولیاں ان کو سکھائی، جنات اور ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ آدھے دن میں 1 مہینے کا سفر پورا کر لیا کرتے تھے۔ جنات کے ذریعے مسجد اقصی تعمیر کرائی۔ سمندروں سے غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات نکالنے کا کام جنات سے لیا جاتا تھا۔ اسی طرح بڑی بڑی دیگیں اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے حوض بنانے کی ذمہ داریاں جنات کے حوالے کر رکھی تھی۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعام اور احسان کے طور پر عطا فرمائی۔ جنت بیت المقدس کی تعمیر میں جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارا لیے کھڑے تھے۔ اسی حال میں 53 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے اپنے کاموں میں مشاورت لیا کرے۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ اولاد میں خود اعتمادی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اولاد والد کے لیے سہارا بنتی ہے۔ کبھی والد کے لیے اگر کوئی پریشانی کسی کام میں ہو رہی ہو تو اولاد اس والد کے لیے دایاں بازو بن کے اس کی اس پریشانی کو ختم کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کھانے میں برکت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو ام سلیم نے کھانا تیار کر کے مجھے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دو۔ میری طرف سے سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر کے ایک کونے میں رکھوا دیا اور مجھے بھیجا کہ میں صحابہ کو بلا لاؤں۔ وہ غریبی کا زمانہ تھا، تقریباً 300 لوگ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 افراد کو گھر میں بلاتے اور کھانا کھلاتے، یہاں تک کہ سب پیٹ بھر کر کھا چکے۔ جب میں نے اس کھانے کے برتن کو دیکھا تو میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ جس وقت میں کھانے کا برتن لایا تھا اس وقت اس میں کھانا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہیں کسی ایسے کام کا پیغمبر کے ہاتھ میں صادر ہو جانا جس کا عام انسانوں سے صادر ہونا ممکن نہ ہو۔ ایک فرض کے بارے میں، حلال پیشہ اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حقوق اور فرائض ادا کرنے کے بعد حلال روزی حاصل کرنا بھی ایک فرض ہے۔ اس لیے حلال روزی کمائے، انسان حرام کی طرف نہ جائے، حرام سے بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، زکوٰۃ ادا کرے تو یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم زکوٰۃ ادا کرو تو اس کے ثواب کو نہ بھولو اور یہ کہو اللہم اجعلھا مغنما ولا تجعلھا مغرما، اے اللہ اس زکوٰۃ کو نفع کا ذریعہ بنا دے اور اسے نقصان کا سبب نہ بنانا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مصیبت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کسی کو جان بوجھ کر قتل نہ کرے۔
کسی کا قتل صرف 3 صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ کہ شادی شدہ کسی کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ کہ کوئی انسان کسی کو ناحق قتل کر دے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس آدمی کو اس ٹائم قتل کیا جائے گا اگر یہ مسلمان تھا اور اسلام سے پھر کر یہ مرتد ہو گیا، کفر کی طرف چلا گیا، تو مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں کسی کو قتل کرنے کی، اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ قتل کرنا بھی انسان اپنے ہاتھ سے نہیں بلکہ یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی پر خوش نہ ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ آخرت کے بارے میں دوزخ کا درخت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم جو جہنم کے ایک درخت ہے انتہائی کڑوا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے تمام دنیا والوں کا جینا مشکل ہو جائے۔ تو اب بتاؤ اس جہنمی کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہو۔ اس لیے جہنم سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ طب نبوی سے علاج، سنترا کے فوائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سنترا کو استعمال رکھو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ فائدہ، محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم ہو تو اس کی تو مدد کروں لیکن ظالم کی کس طرح مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو اور منع کرو، یہ ظالم کے حق میں اس کی مدد ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔